صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. یہ نشمتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کی سیرت کی کتاب ہے. تو یہ اس نسخے پہ جو میرے پاس میرا نسخہ ہے جو 1426 3 محرم 1426 کو خریدا گیا تھا اور یعنی 2005 پر لکھا ہوا ہے کہ آج کل یہ کتاب حضرت والا دام برکات حیات تھے رحمہ اللہ کی دن کی مجلس میں پڑھی جا رہی ہے. اس کتاب کے بارے میں خود مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مصائب و مشکلات اور حاجات کے لیے اس کتاب کا پڑھنا بہت مجرب ہے. فرمایا کہ جب ہندوستان میں طاعون پھیلا اور گھر گھر سے 8 جنازے اٹھے تو تھانہ بہن میں یہ کتاب پڑھی جا رہی تو الحمدللہ ایک بھی موت طاعون سے واقع نہیں ہوئی. اس کی پہلی یہ فصل ہے. یہ فصول کچھ فصول پر مشتمل ہے. پہلی فصل نور محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے بیان میں. پہلی روایت عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, مجھ کو خبر دیجیے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی. آپ نے فرمایا اے جابر, اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا مادہ نور الہی سے لیا گیا بلکہ اس نور کے فیض سے پیدا کیا. پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور و سیر کرتا رہا اور اس وقت نہ لوح تھا, نہ قلم تھا, نہ بہشت تھی, نہ دوزخ تھا, نہ فرشتہ تھا, نہ آسمان تھا, نہ زمین تھی, نہ سورج تھا, نہ چاند تھا, نہ جن تھا, نہ انسان تھا. جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے. ایک حصے سے قلم پیدا کیا, دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش. آگے طویل حدیث ہے. فائدہ, اس حدیث سے نور محمدی کا اول الخلق ہونا اولیت حقیقیہ ثابت ہوا, کیونکہ جن جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت حکم آیا ہے ان اشیاء کا نور محمدی سے متاخر ہونا اس حدیث میں منصوص ہے. دوسری روایت حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا اور آدم السلام ہنوز اپنے خمیر ہی میں پڑے تھے, یعنی ان کا پتلا ابھی تیار نہ ہوا تھا. روایت کے اس پر احمد اور بیہقی اور حاکم نے اس کو صحیح الاسناد بھی کہا ہے. فائدہ, اور مشکات میں شرح سنہ سے بھی یہ حدیث مذکور ہے. تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ فرمایا جس وقت میں آدم السلام جس وقت میں کہ آدم السلام ہنوز روح اور جسد کے درمیان تھے, یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی. روایت کے اس کو ترمذی نے اور حدیث کو حسن کہا ہے. اور ایسی الفاظ میسرہ زبی کی روایت میں بھی آئے. امام احمد نے اور بخاری نے اپنی تاریخ میں, ابو نعیم نے حلیہ میں اس کو روایت کی اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے. چوتھی روایت شعبی رحمہ اللہ سے روایت کی, ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ نے فرمایا آدم السلام سے روح اور جسد کے درمیان میں تھے جب مجھ سے میثاق نبوت لیا گیا, کما قال اللہ تعالیٰ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكُمْ وَمِن نوح. روایت کے اس کے ابن سعد نے جابر جوفی کی روایت سے ابن رجب کے ذکر میں. پانچویں روایت احکام ابن القطان میں منجملہ روایات کو جو ابن مرزوق نے ذکر کی ہیں. علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے روایت ہے کہ وہ اپنے باپ امام حسین اور وہ ان کے جد امجد یعنی علی سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا. فائدہ, اس عدد میں کم کی نفی ہے, زیادتی کی نہیں. بس اگر زیادتی کی روایت نظر پڑے شبہ نہ کیا جائے رہے گی تخصیص ذکر میں سو ممکن ہے کوئی خصوصاً مقامی اس کو مقتضی ہو. چھٹی روایت ابن سہل قطان کے امالی کے ایک جز میں سہل بن صالح ہمدانی سے روایت وہ کہتے میں نے ابا جعفر محمد بن علی یعنی امام محمد باقر سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء سے تقدم کیسے ہو گیا حالانکہ آپ سب کے آخر میں مبعوث ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے یعنی ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو عالم میثاق میں نکالا اور ان سب سے ان کی ذات پر اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو سب سے اول جواب بلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس لیے آپ کو سب انبیاء سے تقدم ہے, وہ سب سے آخر میں مبعوث ہوئے. فائدہ, اگر میثاق لینے کے وقت ارواح کو بدن سے تلبس بھی ہو گیا تو ہو تاہم احکام روحی کے غالب ہیں, اس لیے اس روایت کو کیفیات کے نور میں لانا مناسب سمجھا. اور اوپر شابی کی روایت میں آپ سے قبل آدم میثاق لیا جانا مذکور ہے.
اور یہ میثاق الست بربکم ظاہر روایات سے بعد خلق آدم معلوم ہوتا ہے، سو ممکن ہے کہ وہ میثاق نبوت کا بلا اشتراک غیر ہو، جیسے کہ حدیث کے ذیل میں سے اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ 7ویں رات جب آپ غزوہ تبوک سے مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ کو اجازت دیجیے کچھ آپ کی مدح کروں، چونکہ حضور کی مدح خود اطاعت ہے۔ اسلام نے فرمایا کہو اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو سالم رکھے۔ ان نے اشعار آپ کے سامنے پڑھے، من قبلها طبت فی الظلال وفی مستودع حیث یخسف الورق ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مزغۃ ولا حلق بل نطفۃ ترکب السفینہ وقد الجم نصرا واہلہ الغرق تنقل من صالب الى رحم اذا مضى عالم بدا طبق وردت نار الخلیل مقتتما فی صلبه انت کیف یحترق حتی احتوى بیتک المہیمن من خندف علیہا تحتها النطق وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاعت بنورک الافق فنحن فی ذائک الضیاء وفی النور سبل الرشاد نحترق۔ ترجمہ، زمین پر آنے سے پہلے آپ جنت کے سائے میں خوشحالی میں تھے، نیز ودیعت گاہ میں یعنی جہاں جنت درختوں کے پتے اوپر تلے جوڑے جاتے تھے، یعنی آپ صلب آدم السلام میں تھے، سو قبل نزول الارض کے کہ جب وہ جنت کے سائے میں تھے آپ بھی تھے۔ اور ودیعت گاہ سے مراد بھی صلب ہے، یعنی اس آیت میں مفسرین نے کہا وہ مستقر و مستودع اور پتے کا جوڑنا اشارہ اس قصہ کی طرف کہ آدم السلام نے اس منع کے درخت سے کھا لیا اور جنت کا لباس اتر گیا اور درختوں کے پتے ملا کر بدن ڈھانکتے رہے، یعنی اس وقت بھی آپ مستودع میں تھے۔ اس کے بعد آپ نے بلاد یعنی زمین کو نزول فرمایا۔ آپ اس وقت نہ بشر تھے نہ مضغہ نہ علق، کیونکہ یہ حالتیں جنین ہونے کے بہت قریب ہوتی ہیں اور حبوط میں جنین ہونے کا انتفاع ظاہر ہے۔ یہ نزول الارض بھی بواسطہ آدم السلام کے ہے، غرض آپ نہ بشر تھے نہ علقہ نہ مضغہ، پھر صلب آبا میں محض ایک مادہ مائیہ تھے تاکہ وہ مادہ کشتی نور میں سوار تھا، اور حال یہ تھی کہ نصر بت اور اس کے ماننے والوں کے لبوں تک طوفان غرق پہنچ چکا تھا۔ مطلب یہ کہ بواسطہ نوح علیہ السلام کی وہ مادہ راکب کشتی تھا۔ مولانا جامع نے اسی مضمون اشارہ کیا ہے، زجودش گر نگشتی راہ مفتو بجودی کے رسید کشتی نوح، یعنی اگر آپ کی سخاوت نہ ہوتی تو کشتی نوح کو بھی جودی کا راستہ نہ ملتا پہاڑ کا۔ اور وہ مادہ اس طرح واسطہ در واسطہ ایک صلب سے دوسرے رحم تک نقل ہوتا رہا، جب ایک طرح کا عالم گزر جاتا دوسرا طبقہ ظاہر شروع ہو جاتا، یعنی وہ مادہ سلسلہ آبا کے مختلف طبقات میں یک بعد دیگرے منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس سلسلے میں آپ نے نار خلیل میں بھی ورود فرمایا، کیونکہ آپ ان کے صلب میں مختفی تھے، وہ کیسے جلتے، یہاں تک کہ آپ کا خاندانی شرف جو آپ کی فضیلت پر شاہد ظاہر ہے، اولاد خندف میں سے یہ ذروہ عالیہ پر جاگزی ہوا، جس کے تحت میں اور حلقے یعنی دوسرے خاندان مثل درمیانی حلقوں کے تھے۔ خندف لقب ہے آپ کے جد بعید مدرکہ بن الیاس کی والدہ کا، یعنی ان کی اولاد میں سے آپ کے خاندان دوسرے خاندانوں میں باہمی وہ نسبت تھی جیسے پہاڑ میں اوپر کی چوٹی اور نیچے کے درمیانی درجوں میں ہوتی ہے، اور نطق یعنی اوساط کی قید سے اشارت ہے کہ غیر اولاد خندف کو آپ کے سامنے بالکل نشیب کی نسبت درجہ جبل کے ساتھ ہے۔ آپ جب پیدا ہوتے زمین روشن ہو گئی اور آپ کے نور سے آفاق منور ہو گئے، تو ہم ضیاء اور اس نور میں ہدایت کے رستوں کو قطع کر رہے ہیں۔ قصیدہ وکل آئین اطر رسول کرام بہا فإنما اتصلت من نوره بہمی فإنه شمس فضل هم کواکبها یظہرن انوارها للناس فی ظلمی یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور ہر معجزہ جس کو رسولان کرام لائے سوائے اس کے نہیں کہ وہ معجزہ ان کو صرف بدولت حضور پر نور پہنچا ہے، اور وجہ اتصال یہ ہے کہ آپ آفتاب فضل و کمال ہیں، اور انبیاء السلام اس آفتاب کے اقمار اور کواکب ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت صلى على محمد كما أنت وفل بنا كما أنت إنك أنت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احفظنا بما تحفظ عبادك الصالحين اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرف عن من تشاء اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وعن أزواجنا وذرياتنا وعن بلادنا وبلاد المسلمين
اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر، انت خير الحافظا وانت ارحم الراحمين، انت خير الحافظا وانت ارحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ یا اللہ اس مصیبت کو، اس عذاب کو پورے عالم سے مرتفع فرما، ایمان والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ چپے چپے میں عافیت پیدا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی تمام بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ اس چیز طیبہ کی برکت سے تمام بلاؤں کو، مسائل کو، مشکلات کو دور فرما، یا اللہ اس کے ضمن میں کتنی سازشیں ہو رہی، یا اللہ دین والوں کے خلاف بدنامیاں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو سب کو کیسے کردار پہ پہنچا، یا اللہ ان سب کو غرق اور حرق فرما، یا اللہ ان کافروں کو بھی ظلم و ستم سے باز آنے کی توفیق عطا فرما، ایمان والوں کو تیرے طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی حاجات کو پورا فرما۔ اللہم انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔